بتائی اور رسول کے ساتھیوں نے حکمت بتائی کہ اللہ نے رسول کے بدن کا سایہ اس لیے نہیں رکھا، یہ بڑی عام حکمت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کے بدن کے سائے پر رسول کے کسی ساتھی کا قدم پڑ جائے تو رسول کے سائے کی توہین ہو جائے، تقدس باقی نہ رہے۔ تو اتنا تو فرق کر لیا کرو کہ رسول کے ساتھی اور ہیں، علی اور ہیں، یہ ساتھی وہ ہیں کہ ان کا اگر قدم رسول کے سائے پہ پڑے تو رسالت کی توہین ہو جائے، اور علی وہ ہیں جن کے قدم دوش رسالت پر ہیں۔ جی مرحلہ فکر، جن کے قدم دوش رسالت پر ہیں، تو سایہ اس لیے ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ سجدے کی ترغیب دے رہا ہے بالغدو والآصال۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے بدن کا سایہ نہیں رکھا، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں یہ سایہ، قیامت میں یہ سایہ اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھے، یا اللہ تو فرماتا تھا کہ تو نے اپنے رسول کو بے مثال بنایا ہے، کوئی تیرے رسول جیسا نہیں ہے۔ کہیں سایہ اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں یہ نہ کہنے لگے، یا اللہ تو فرماتا تھا میرا رسول بے نظیر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہیں سایہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ بول اٹھے، یا اللہ میں تیرے رسول جیسا ہوں، میں تیرے رسول جیسا ہوں۔ جب اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، جب اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ سایہ رسول جیسا ہو سکے، تو پھر کوئی ہم سایہ تو اللہ نے فرمایا بس عزیزان محترم، گفتگو کو میں نتیجے کی طرف لے آیا، وَلِلَّهِ، جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے رہیں گے۔ کون؟ من کا اطلاق ذوی العقول پر، حیوان ناطق پر، انسان پر، مسلمان صرف نہیں۔ آیت میں جو لفظ ہے نا من ہے، بڑی نازک اور لطیف منزل ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے ہیں، قبلہ ناصر صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، جواد صاحب، ارباب علم، رتن صاحب، یہ تمام پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، توجہات مبذول رہے ہیں۔ بس میں نتیجے کی طرف گفتگو کو لے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں مومن سجدہ کر رہے ہیں، نہیں۔ من، ذوی العقول، من، اللہ نے فرمایا انسان سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا مسلمان اور مومن سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں بات آ جاتی کہ چلو مسلمان اور مومن سجدہ کرتے ہیں، لیکن لفظ بدل کر ترجمہ کریں، من کا ترجمہ ہوا انسان۔ اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں ہر انسان سجدہ کر رہا ہے۔ انسان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، زرتشت بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، سب کے لیے اللہ فرما رہا ہے جو بھی انسان ہے میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ اب اس آیت کا کیا ترجمہ کریں؟ اور سب نے یہی ترجمہ کیا اس آیت کا۔ قبلہ ناصر صاحب قرآن مجید پڑھ لیجئے، سب نے یہی ترجمہ کیا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان سجدہ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہودی کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ عیسائی کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ ہندو کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے جس پر
لفظ انسان کا اور حیوان ناطق کا، لفظ من موصولہ کا جس پر اطلاق ہوگا، جو انسان ہوگا وہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ سارے انسان تو سجدہ نہیں کر رہے۔ تو قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس لیے ایک آیت پیش کروں، یہاں ذہن میں رکھیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من کا لفظ ذہن میں رکھیں، من، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں کون؟ من مانے وہ جاندار جو عقل والے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آیت سنیں جس سے یہ مسئلہ طے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معروف آیت۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ وہاں فرما رہا ہے میری بارگاہ میں ہر وہ سجدہ کر رہا ہے جو من ہو۔ یہاں کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات، یہاں اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں ہر وہ تسبیح کر رہا ہے، ما فی السماوات، جو ماں ہو، جس پر ماں کا اطلاق ہو، من کا اطلاق ہو سجدہ کر رہا ہے، ماں کا اطلاق ہو تسبیح کر رہا ہے۔ من بھی سماوات اور ارض میں رہتے ہیں، ماں بھی سماوات اور ارض میں رہتے ہیں، لیکن ماں تسبیح کر رہے ہیں، من سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ماں کی تسبیح سمجھ میں آ جائے تو من کا سجدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہم نے یہ ماں کی تسبیح دیکھی کہ یہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں، ماں غیر ذوی العقول یعنی نباتات، جمادات، پتھر، درخت، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ پتھر، درخت، نباتات، جمادات میری بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں، یہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، 17واں سورہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ عزیزان محترم، ہماری یہ مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ جملے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان من شیء، ہر شے جس پر شے کا اطلاق ہو، یسبح ہو، میری بارگاہ میں میری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی درخت اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں، قرآن نے کہا پتھر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ اب ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں، 2 آیتیں میں نے پڑھی جن میں اللہ نے بتایا کہ پتھر، درخت سب میری بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوا پتھر تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر جملہ دہرا دوں، پتھر تسبیح کر رہے ہیں۔ اب یہ پتھر جو تسبیح کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول کا معجزہ ہے کہ رسول نے زمین سے پتھر اٹھائے، ہاتھوں میں لیے اور وہ تسبیح کرنے لگے۔ نہیں، یہ صرف رسول کا معجزہ نہیں، رسول کا معجزہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ نہیں ہے معجزہ
یہ رسول کا معجزہ نہیں کہ رسول نے پتھر زمین سے اٹھائے ہاتھ میں لیے وہ تسبیح کرنے لگے. بھی قرآن کہتا ہے پتھر تو پہلے ہی